وہ آپ کو بیان کریں گے اپنے اگلے برج کے بارے میں جو کہ برج عقرب، کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام زے، زال، دواد، زوئیں اور نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج عقرب والے افراد جو امیگریشن کے لیے یا بیرون الملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی ڈاکومنٹیشن کو سبمٹ کرواتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لے لیں، اور اگر ہو سکے تو کسی بہتر شخص کو ایک دفعہ اس کا ریویو ضرور کروا لیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے اور اس کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رشتے کی تلاش کے لیے کی گئی کوششوں کے بھی بہتر نتائج ملیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتہ یا منگنی کی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ آپ ان معاملات کو ان دنوں میں ضرور سر انجام دیں، خاص کر اس عشرے کے آخری 5 ایام میں۔ تجارت سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت اتنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ اس عشرے میں کچھ سخت اور تنقید برا ہوگا۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی امید و خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ گھر کے تزئین و آرائش کی طرف بھی خاصی توجہ دیں گے اور اپنے گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے لیے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ یہ عرصہ آپ کے گاڑی سواری وغیرہ کی خریداری کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شریک کار کی طرف سے مالی مدد ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ذاتی کاروبار سے وابستہ افراد کو کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عرصہ آپ کے لیے کچھ سختی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنا مال عشق و محبت جیسے کاموں میں خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ وراثتی مکان یا جائیداد کا مسئلہ چلا آ رہا ہے تو اس دوران کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بہتر شکل لیتے نظر آ رہے ہیں اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات حل طلب شکل اختیار کریں۔ اس عرصے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ الم نشرہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق قدم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 اگست کی ہے۔